جو ٹیم ورک ہوتا ہے، جو مل کے کام کیا جاتا ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں چلائی جاتی، مشورے سے کام ہوتا ہے، اور اس میں اپنی جگہ یا اپنا کام بھی بغیر اجازت کے نہیں چھوڑا جا سکتا. اے رسول، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں. تو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دیں اور جسے چاہیں نہ دیں. یعنی یہ بھی امیر کی اتھارٹی میں ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ چھٹی نہیں دینی چاہیے تو وہ نہ دے. یہ نہیں کہ وہ کسی ضد کی وجہ سے کہے، اگر واقعی حقیقی ضرورت ہے تو کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے. اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیجیے، اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مسلمانوں، رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھ لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی ادب سے پکارو، نام لے کر نہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، یعنی کام کے بیچ میں یا مجلس سے چپکے سے. منافقین ایسے کرتے تھے کہ ذرا آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوا، پہلے آ کے حاضری لگوا لی اور پھر غائب ہو گئے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو معلوم ہے. لہٰذا جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں. استغفر اللہ، یہ ہم سب کے لیے ڈرنے کی بات ہے. سنتوں کی مخالفت، حدیث کی مخالفت انسان کو بہت بڑے فتنے میں ڈال دیتی ہے، یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی بات ہے، اور اسی احترام کا حصہ ہے کہ آپ کے دیے ہوئے علم کا بھی احترام کریں اور سنتوں کی پیروی کریں. اور پھر اس کے بعد جو لوگ ان دینی علوم کی تعلیم دے رہے ہوں، علم دے رہے ہوں، ان کا بھی ادب اور لحاظ رکھیں. یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم جس روش پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتلا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. سورۃ الفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، یعنی یہ قرآن، تاکہ وہ کل اہل عالم کے لیے برے انجام سے ڈرانے والا بن جائے. یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ہے تاکہ وہ برے انجام سے بچیں. وہی ذات جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا، یعنی اس کی تقدیر مقرر کی. یاد رکھیے تقدیر بہت پہلے لکھی جا چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی، اور فرمایا اللہ کا عرش پانی پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ چکا ہے: اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا عمل، وہ شقی ہوگا یا سعید، اور کوئی چیز تقدیر پہ سبقت نہیں لے جا سکتی، اور اس میں کچھ اضافہ اور کمی نہیں ہوتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے پاس چوائس ہی کیا رہ گئی؟ تو وہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے کہ اللہ نے چوائس بھی دی ہے، تقدیر بھی لکھی. اور تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا سابق علم، پہلے سے ہی پتا ہے کس بندے کو میں کیا دوں گا اور وہ اس سے کیا کرے گا. تو اس لیے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اور تقدیر کے معاملے میں بہت بحث کرنے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان کو مس لیڈ کر سکتی ہے اور گمراہ کر سکتی ہے. تو ہمیں جب بھی تقدیر کے مسئلے میں کوئی شک پیدا ہونے لگے یا کوئی پریشانی آنے لگے تو رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون پڑھ لینا چاہیے. واتخذوا من دونه آلہہ، اور انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور الہ بنا لیے. لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے. وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں. انہیں خود اپنے نفع نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور نہ ہی انہیں کسی کو مارنے، زندہ کرنے اور مردہ کو اٹھا سکنے کا کچھ اختیار ہے. کافر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے، افترا، گھڑی ہوئی چیز ہے، نعوذ باللہ، جسے اس نے خود بنا ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. نیز وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں جنہیں اس نے نقل کرا لیا ہے، سو وہی داستانیں صبح و شام اس کے پاس پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. آپ ان سے کہیے قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے. تبھی تو یہ کتاب رہنمائی والی ہے. انسانوں کے پاس وہ علم نہیں کہ جس کی بنا پر وہ سارے انسانوں کی رہنمائی کا کام کر سکے، اور وہ یقیناً بہت بخشنے والا، رحم والا ہے. نیز وہ کہتے ہیں
یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈرایا کرتا؟ تو یاد رکھیے پیغمبر بہت عاجزی والے انسان ہوتے ہیں، اور عاجزی اختیار کرنا پیغمبری کے خلاف نہیں ہے. یعنی کھانا پینا، خرید و فروخت کرنا، شادی بیاہ کرنا، یہ چیزیں کسی کی شان اور مرتبے میں کمی نہیں کرتی. اور پھر عام لوگوں کی طرح کھانا پینا، ان کا کیا تھا، جیسے ہم کھاتے ہیں وہی یہ کھاتا ہے، اس سے آگے زیادہ بہترین کیوں نہیں کھاتا، اس کا لباس زیادہ بہترین کیوں نہیں، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں جو باڈی گارڈز ہوتے اس کے ساتھ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی کہ وہ عام لوگوں کی طرح رہتے تھے، اپنے آپ کو بشر کہتے تھے، فرشتہ نہیں بتاتے تھے. اس پر کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا تو کوئی باغ ہی ہوتا جس سے اطمینان کی روزی کھا سکتا. یہ ساری چیزیں جو اسٹیٹس سمبل ہیں یہ کیوں نہیں اس کے پاس. اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو شدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. اے نبی غور کیجئے، یہ لوگ آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں. یہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ راہ راست پر آ ہی نہیں سکتے. بہت بابرکت ہے وہ ذات، وہ چاہے تو آپ کو ان چیزوں سے بھی بہتر چیزیں دے سکتا ہے. ایک نہیں کئی باغ جن میں نہریں جاری ہوں اور کئی محلات دے سکتا ہے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. لیکن بات یہ نہیں، بلکہ یہ لوگ دراصل قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. جب وہ دور سے انہیں یعنی اپنے شکار کو دیکھے گی تو یہ اس کے جوش و خروش کی آوازیں خود ہی سن لیں گے. استغفر اللہ. جب اس میں دست و پا بستہ ایک تنگ جگہ سے پھینکے جائیں گے تو اس وقت موت پکاریں گے. اس وقت انہیں کہا جائے گا آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو. آپ ان سے پوچھئے کیا یہ انجام اچھا ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کے اعمال کا بدلہ ہے. کانت لہم جزا، جزا کہتے ہیں عمل کا بدلہ، اور ان کی آخری منزل ہوگی. وہاں انہیں جو کچھ وہ چاہیں گے ملے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ تمہارے رب کے ذمہ ایسا وعدہ ہے کہ جو پورا کیا جائے گا. اور جس دن اللہ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے اکٹھا کرے گا تو ان معبودوں سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے. وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہماری مجال نہ تھی کہ تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے، مگر تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو خوب سامان زیست دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے کے قابل. فقد کذبوکم بما تقولون، تو انہوں نے جھٹلایا تمہیں اس پر جو تم کہتے ہو. یعنی جو تم آج کہتے ہو اس دن تمہارے معبود تمہیں جھٹلا دیں گے، پھر نہ تم عذاب کو ٹال سکو گے اور نہ تمہیں کہیں سے مدد مل سکے گی. اور جو بھی تم میں سے ظلم کر رہا ہے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا. تو کیا تم صبر کرو گے، یعنی ان کی تان و تشنیع پر، ان کے ستانے پر، اور آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو یاد رکھیے بعض لوگ بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، تو انسان کو پھر ان کی تکلیف دہ باتیں سننا پڑتی ہیں. سن کے کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے، اور صبر میں بڑا اجر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.